بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرڈ لائف اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ہم گزشتہ مختلف ویڈیوز میں سن چکے ہیں، یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ شادی میں جہیز نہیں ہونا چاہیے، لین دین نہیں ہونا چاہیے، رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے، ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ اور دھوم دھام نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے، خیال دل میں آ سکتا ہے کہ پھر شادی کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت اور سنت نے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس رکھی ہے، کیا رہنمائی شریعت نے ہمیں دی ہے، اسلام نے ہمیں دی۔ اس سلسلے میں 3 باتیں کہی جا سکتی ہیں، 3 باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ ان 3 باتوں کا لحاظ کر کے ہمیں اپنے گھروں کی شادیوں کو انجام دینا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شادی بالکل آسان ہو، سادہ ہو۔ شادی بالکل آسان ہو، سادہ ہو۔ دوسری بات، شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کی شادیوں سے، نکاحوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو تو کر لیا جائے، لیکن اگر رسم ہوں، رواج ہوں، دنیا بھر کے طور طریقے ہوں، فضول خرچیاں ہوں، تو بھی وہ جو شادی ہے وہ سیرت اور سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تیسری جو بات ہے وہ ہے رسم و رواجوں سے ہماری شادیاں پاک ہوں، رسم و رواجوں سے خالی ہوں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکاح ہو۔ دوسری بات، سیرت اور سنت کے مطابق ہو۔ تیسری بات، رسم و رواجوں سے ہماری شادیوں کو، نکاحوں کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ جو 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کا خلاصہ ہمیں ایک حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے کامیاب نکاح، سب سے بہترین نکاح، سب سے شاندار نکاح، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ سب سے کم خرچ اس وقت ہوگا جب شادیاں سیرت اور سنت کے مطابق ہوں گی، جب شادیاں آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ انجام دی جائیں گی، جب شادیاں رسم و رواجوں سے خالی ہوں گی، تو سب سے کم خرچ ہوگا۔ اور جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوگا، وہی نکاح سب سے برکت والا نکاح ہے، وہی نکاح اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، سیرت اور سنت کے مطابق۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح کی مثال۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں اور مالدار ترین صحابی شمار ہوتے ہیں۔ ایسے صحابی جن کے بارے میں تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس دور کے، صحابہ کے دور کے، اس زمانے کے ایک ملینر تھے، بڑے مالدار صحابی۔ انہوں نے نکاح کر لیا، ایسی سادگی سے نکاح کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ مالدار ہیں لیکن سادگی ایسی، مالدار ہیں لیکن سنتوں کی رعایت ایسی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ ایک بہترین نمونہ، ایک اسوہ، ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ نکاح ایسے ہونے چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ہستی نہیں۔
ایسی محبوب ہستی کو بھی شادی کے 1 ہفتے کے بعد اطلاع مل رہی ہے، اور کوئی بڑا شہر نہیں ہے، مدینۃ المنورہ بالکل چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں ایسے مالدار صحابی نکاح کر رہے ہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ہستی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی۔ تو شادیاں ایسی ہونی چاہیے، یہ ایک مثال ہے، چاہے آپ مالدار ہوں، چاہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہو، لیکن اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ انجام دیا جائے، سیرت اور سنت کے مطابق انجام دیا جائے، رسم و رواجوں سے بالکل پاک کر کے ان نکاحوں کو انجام دینا ہے، تبھی ان نکاحوں میں برکت ہوگی۔ یہ ایک کامیاب میرڈ لائف، ہیپی میرڈ لائف، اس کو آسانی سے گزارنے میں سہولت ہوگی۔